کے اندر مشرکین عرب کے ساتھ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، جو ان کی طرف سے بائی چانس ٹوٹ گیا، ان سے مس ہینڈلنگ ہو گئی ایک، کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان کے ایک حمایتی قبیلے نے ایک اقدام کیا جس کی وجہ سے وہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اس کے حوالے سے یہاں پہ ڈسکشن آئے گی سٹارٹ ہی میں۔ اگرچہ ابو سفیان نے بڑی کوشش کی اور وہ باقاعدہ اس وقت اسلام تو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، مکے آئے، نبی علیہ السلام کی بڑی منتیں کی کہ آپ دوبارہ سے معاہدہ رینیو کر دیں۔ اصل میں معاہدہ ہونا ہی مسلمانوں کی فتح تھی، کیونکہ صلح حدیبیہ سے پہلے کافر تو مسلمانوں کو کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے، جو مشرکین عرب تھے۔ آئے دن مسلمانوں کے اوپر وہ جنگ مسلط کرتے تھے، پہلے بدر میں، اس کے بعد احد میں، پھر خندق میں تو انہوں نے ایک آخری کوشش کی، سارے قبائل جمع کیے، اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی اتنے قبیلے اس میں جمع ہوئے۔ اس کی لائیو کمنٹری جو ہے وہ سورۃ الاحزاب میں آئے گی۔ اور فرسٹ ٹائم جو انہوں نے گھٹنے ٹیکے وہ موقع تھا جب نبی علیہ السلام 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے۔ صلح حدیبیہ تو بائی چانس ہو گئی، اصل میں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے مسلمانوں کو روک لیا کہ ہم آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے۔ اب ظاہر ہے اس کا لازمی نتیجہ جنگ کی شکل میں نکل سکتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم چونکہ احرام کی حالت میں ہیں تو ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تو بے عزتی ہے کہ ہم آپ کو عمرے کے لیے آنے دیں، ہم اتنی بڑی پاور ہیں، اور ابھی تو آپ بھی ہماری عزت کا تھوڑا خیال کریں، اس سال آپ واپس چلے جائیں تاکہ ہماری بھی عزت رہ جائے۔ جس طرح یہاں بھی آپ کو پتہ ہے پولیٹکس میں فیس سیونگ جسے کہا جاتا ہے، تو فیس سیونگ ان کو دی نبی علیہ السلام نے۔ اگرچہ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اصحاب اس پہ راضی نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی سے بتا دیا کہ اسی شر میں سے بہت بڑا خیر نکلنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے ایسا خیر نکالا سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ذریعے۔ وہ تو میرا اس کے اوپر ایک پورا کلپ ہے، وہ جب انشاءاللہ سورہ الاحزاب آئے گی تو اس میں ہی مزہ آئے گا اس کو سننے کا۔ پچھلی قرآن کلاسز میں اسے ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی ہے۔ یعنی بظاہر جو ایک دب کر صلح لگ رہی تھی، جس کے اندر مسلمانوں نے ایسی شرائط بھی مان لی جو مسلمانوں کی فیور میں بظاہر نہیں تھی، اور مشرکین عرب بغلیں بجا رہے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو جو ہے وہ زیر کر لیا ہے، لیکن اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر چھپائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو مردہ میں سے زندہ کو نکال لیتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر تو سب سے بڑھ کر ہے۔ یعنی یہ کتنی عجیب شرط تھی کہ اگر مشرکین عرب میں سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی مکہ آ گیا تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ نبی الاسلام نے اس کو بھی تسلیم کیا۔ بہرحال صلح حدیبیہ ایک ایسا موقع تھا جس نے یہ چیز اسٹیبلش کر لی کہ پہلی دفعہ مشرکین عرب نے مسلمانوں کو پاور کے طور پر تسلیم کر لیا۔ ابھی تک تو وہ مسلمانوں کو مارتے تھے، آ کے لڑائی ان پر مسلط کرتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، الٹا ایک پیس ٹریٹی سائن کیا، اور معاہدہ 10 سال کے لیے تھا۔ نبی الاسلام کی تو مبارک زندگی ابھی 10 سال باقی ہے ہی نہیں تھی۔ یہ 6 ہجری میں ہوا، وہ معاہدہ تو جا کے 16 ہجری میں ختم ہونا تھا۔ نبی علیہ السلام تو 11 ہجری میں وفات پا گئے، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی کہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوگی اور وہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ورنہ نہ تو فتح مکہ ہونی تھی، نہ غزوہ حنین ہونا تھا، نہ، اور یہاں تو میرے بھائی 13 ہجری کے اندر قادسیہ اور یرموک ہو رہی تھی، 16 ہجری میں تو ابھی عرب کی سرزمین سے اسلام نے باہر نہیں نکلنا تھا۔ لیکن اللہ کی تو غیبی تائید، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے قرآن الہدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرک اس کا برا مان جائے۔ تو وہ صلح حدیبیہ والا معاہدہ
ٹوٹ گیا ان سے، بڑی کوشش کی. اب تو ظاہر حضور کی مرضی تھی کہ وہ کرتے یا نہ کرتے. اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے حکمت کی وجہ سے کیا، ورنہ مسلمان اس وقت بھی بڑے پاورفل تھے. اب تو کوئی صورت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا کہ کوئی رینیو نہیں ہوگا معاہدہ. اب معاہدہ ٹوٹا ہے. اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ اب مسلمان مکے کے اوپر چڑھائی کریں گے. یعنی پہلے تو وہ آتے تھے یہاں لڑنے کے لیے، بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں تو آخری درجے میں انہوں نے سب کو ملا لیا. اور بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پہ ہی یہ پیش گوئی کر دی تھی اللہ کی وحی کی تائید سے کہ مسلمانوں اب مشرکین عرب مدینے پہ دوبارہ نہیں آئیں گے. یہ آخری موقع ہے 5 ہجری میں جو ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے اوپر مسلط کرے گا. اور وہی ہوا کہ 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، نبی علیہ السلام واپس آ گئے. 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. نبی علیہ السلام عمرے کے لیے بھی تشریف لے گئے. 3 دن کے لیے انہوں نے پورا مکہ خالی کر کے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے، اور مسلمان آزادانہ وہ کرتے رہے تاکہ ایک دوسرے کا آمنا سامنا بھی نہ ہو. اب جتنے مسلمان تھے وہ وہاں 3 دنوں میں اپنے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر رہے تھے کہ چلو کوئی آخری کوشش کر کے دیکھ لیں ان کو کہ یار یہ دیکھ رہے ہو کہ اتنی بڑی فتح ہے، یہ شخص جو ہے وہ عام انسان نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے. اس شخص کو تم نے مجبور کیا، رات کے اندھیرے میں ہجرت کر کے مدینہ گیا، اور آج دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی دھاک بٹھا دی ہے. اور کچھ کے لیے یعنی نبی علیہ السلام نے پیغامات بھی چھوڑے، کیونکہ حضور کو پتہ تھا کہ ان کے اندر کوئی ایسی رمق موجود ہے کہ کوئی بات ٹریگر کر جائے. اگر کوئی کسی شرمندگی کی وجہ سے خاموش ہے یا تھوڑا بہت اس کو ہے کہ شاید مجھے معافی ملے نہ ملے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے نبی علیہ السلام نے ان کو سگنل دینا شروع کر دیے تاکہ کسی بہانے سے کوئی قبول کر لے ایسا معاملہ. بہرحال وہ پھر ان میں سے دیکھیں لوگ نکلے ہیں. حضرت خالد بن ولید کے لیے نبی علیہ السلام نے کچھ تعریفی کلمات کہے، اور بعد میں وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے، اسلام بھی قبول کر لیا، اور لوگوں کے بارے میں بھی. بہرحال اب عہد ٹوٹ چکا تھا، اور اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان مکے پہ چڑھائی کریں گے. کیونکہ مشرکین عرب نے مسلمانوں کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی تھیں، ان کو تکالیف دی تھی، ناحق ظلم کیا تھا، کئی مسلمانوں کو شہید کیا تھا. حضرت عمار بن یاسر کے والدین حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو اب مسلمانوں کی باری تھی، اور اس میں آ جائے گا کہ اب تمہاری باری ہے، ان سے بدلہ لو. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا. اسلام کو پاور مل چکی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزنز بھی بیان کی کہ اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ بت پرستوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے دشمن، کس طرح موحدین اور مشرکین کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی آیات آ جائیں گی. اب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ اور نہیں کرنا، البتہ جن کے ساتھ آلریڈی معاہدہ ہے وہ معاہدہ اپنی مدت تک پورا کرنا ہے اور اسے رینیو بھی نہیں کرنا. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ 9 ہجری کے اندر نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا. 8 ہجری میں تو فتح مکہ ہو گئی، 9 ہجری میں آپ خود حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے بلکہ حضرت ابو بکر کو بھیجا، اور وہ امیر حج بن کے گئے. اور پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی، وہ سٹارٹ ہی میں آ جائیں گی. وہ چونکہ بہت کریٹیکل آیات تھیں، ترتیب کے اعتبار سے تو وہ بعد میں آتی ہیں. ظاہر ہے وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹنا، پھر فتح مکہ ہونا، اس کے بعد کی وہ آیات ہیں. لیکن چونکہ وہ کریٹیکل آیات ہیں، اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ کریٹیکل جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا، جو بیچ میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہوتے ہیں، اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ سٹارٹ میں بھی ڈسکس کرتا ہے. جس طرح سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی ڈیٹیلز تو بعد میں آئی ہیں، لیکن سٹارٹ کس سے ہوا؟ یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور اس کے بعد ٹاپک دوسرے ہو کے پھر بعد میں واپس ٹاپک آتا ہے. یہاں پر بھی یہی ہے، وہ جو آیات تھی نا شروع کی، وہ یہاں پر موجود ہے، جو 9 ہجری کے حج کے موقع پر نبی علیہ السلام پہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی.
اب ظاہر ہے لوگ تو جا چکے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو اور بعض اصحاب کو، صحیح بخاری میں آتا ہے، بھیجا کہ آپ میری طرف سے منا کے میدان میں جو قربانی کا دن ہوگا نا، حج اکبر کا دن، حج اکبر کا یہاں پہ ذکر آ جائے گا۔ ایک تو وہ حج اکبر ہے جو پاکستان میں ہے کہ جمعے والے دن حج آ جائے، اسلام میں حج اکبر جمعے والے دن کے حج کو نہیں کہتے، بلکہ حاجیوں نے تو جمعہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، حاجیوں نے تو ظہر اثر کی نماز جمع کرنی ہوتی ہے، خواہ جمعے کے دن آئے خواہ کسی اور دن۔ حج اکبر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حج اکبر یوم النحر، عید کے دن کو، 10 ذوالحجہ، جس دن قربانی کی جاتی ہے، یعنی حج سے اگلے دن۔ 9 ذوالحجہ تو میدان عرفات میں ہوتا ہے نا، 10 منا کے اندر ہوتا ہے، جس دن آپ نے قربانی کرنی ہے اور اس کے بعد سر کے بال منڈوانے ہیں اور پھر احرام کھول دینا ہے، پھر سادہ کپڑوں میں آپ نے طواف کعبہ کرنا ہے۔ حج اکبر کہتے ہیں یوم النحر، 10 ذوالحجہ کے دن، اور یہ اس لیے اس کو رکھا گیا کہ وہ بخاری میں ہی آتا ہے کہ لوگوں میں حج اصغر مشہور ہو گیا تھا، عمرہ یعنی چھوٹا حج، کسی درجے میں چھوٹا حج تو ہوتا ہی ہے نا عمرہ بھی، بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا، اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ شاید حضور نے ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا۔ وہ مسلم کا راوی تو بھول گیا ہے، لیکن یہی حدیث سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، اس روایت کے اندر جو راوی ہے وہ وثوق سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، لہذا وہ جو مسلم میں اس کو وہم لاحق ہوا تھا راوی کو، وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، تو وہ حج اصغر۔ حج اکبر وہ ہے یعنی عام حج، اور اس میں بھی خصوصاً قربانی کا دن، اور حج اصغر یعنی چھوٹا حج، عمرہ۔ پبلک کے اندر دیکھیں کیا مشہور ہوا ہے، اور لوگ یہاں خوش ہو رہے ہوتے ہیں جی جناب اس دفعہ وڈا حج آیا ہے، آج پائی جی ہوندہ ہی وڈا ہے، آج چھوٹا کدھر نہیں ہویا، اور جس جمعے کی بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں جمعے کی تو نماز ہوتی ہی نہیں وہاں پہ، ظہر اثر کی نماز جمع کی جاتی ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام نے بھی جب حج کیا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ جمعے کے دن آیا تھا، اور آپ نے میدان عرفات میں ظہر اثر کی نماز پڑھی تھی اکٹھی، اور پھر غروب آفتاب کا انتظار کیا، انشور کیا، جب رات کا اندھیرا چھانا شروع ہوا تو آپ وہاں سے نکل آئے اور مزدلفہ کے اندر آ کے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا۔ یہ حج کی خصوصیت ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں پبلک کے اندر کیا کچھ مشہور ہے۔ سیدنا علی کو وہ آیات دے کے بھیجا جو شروع میں آئیں گی، اب یہ تو سیدھی سی ننگی تلوار تھیں آیات۔ سیدنا علی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب یہ آیات لے کے پہنچے تو سیدنا ابوبکر نے ان سے پہلا سوال کیا کہ آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا آپ مامور ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں امیر نہیں ہوں، امیر آپ ہی ہیں، مجھے یہ ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ یہ میں نے رسول اللہ کے بہاف پہ میدان منا کے اندر جہاں پہ قربانی کی جاتی ہے، جہاں پہ وہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات، اس کے قریب میں نے پبلکلی یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ اب وہ اناؤنسمنٹ بڑی سخت تھی، وہ صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آج کے بعد مشرکین عرب حج کے لیے نہیں آ سکتے، یہ آخری حج ہے جو مشرکین عرب نے کر لیا۔ اب حج کے لیے سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کا ویزا لگے گا حرم کا۔ مشرکین عرب بھی تو حج کرتے تھے نا، ان کی جو ٹوٹی پھوٹی شریعت چل رہی تھی، لیکن اب اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جو مسلم ہے صرف وہی حج کر سکتا ہے، اور دوسرا کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، نہ مسلمان نہ کافر۔ کافر تو ننگا طواف کرتے تھے، اور وہ پلی یہ لیتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ نے بھی جب انسان کو پیدا کیا اس وقت جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، لہذا سب سے اعلیٰ طواف یہ ہے کہ آپ کپڑے اتار کے طواف کرو۔ اب یہ وہ مطلب ایک دماغ میں چیز شیطان نے گھسا دی بھی تھی، اور سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں مارتے تھے، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانفال میں، یہ ان کی ٹوٹل عبادت تھی۔ 2 باتیں تو آئی بخاری کے اندر، اور تیسری جو آئی وہ سب سے سخت بات تھی، وہ قرآن کے سٹارٹ میں ہی آ رہی ہے سورہ توبہ کے، کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر عرب کی سرزمین میں تم رہ نہیں سکتے۔
رہنے کے لیے جزیرہ نما عرب چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ چلے جاؤ، اور اس میں 4 مہینے دیے، تسلی سے سوچ لو۔ یعنی ابھی تک اگر کوئی سیریس نہیں نہ ہوا رسول اللہ کو نبی ماننے کے لیے، تو ایک لمحے کے لیے سوچے کہ یار ایک اکیلا شخص، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا غلبہ دیا ہے کہ قریش جو جنگجو مشہور تھے وہ گھٹنے ٹیک گئے، عرب کے بڑے بڑے قبائل ان کے سامنے زیر ہو گئے۔ غزوہ حنین آخری غزوہ تھا، فتح مکہ ہوئی، اس کے بعد صرف 2 قبیلے رہ گئے تھے، حوازن اور ثقیف کا، جو طائف میں بنو ثقیف، یہ بڑے جنگجو لوگ تھے۔ یہ تو اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا تھا، قادسیہ میں انہوں نے ہی پھر پرشین امپائر کے ہاتھی بھی گرائے، اس وقت رسول اللہ سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کی قسمت میں کیا لکھا تھا کہ یہ نبی کے مجاہد بنیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے، اور پھر اسلام کا جھنڈا یہ جو ہے وہ پوری دنیا میں گاڑیں گے۔ تو مشرکین عرب کے یہ جو 2 قبائل تھے، حوازن اور ثقیف، ان کے ساتھ پھر ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، غزوہ حنین۔ یہ فتح مکہ کے فوراً بعد اسی سال ہوئی۔ 12,000 کا لشکر تھا نبی الاسلام کے ساتھ، لیکن بس ایک تکبر والا جملہ نکل گیا، اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی ذکر کیا ہے کہ حنین کے موقع پر جب تم نے اس طرح کے جملے بول دیے کہ آج تو ہم غالب آئیں گے، تو پھر تمہیں جگہ نہیں ملی، پیٹ پھیر کے بھاگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر کیا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے زمین سے ایک کنکروں کی مٹھی بھری اور رجز پڑھتے ہوئے اپنے گدھے کے اوپر سوار ہوئے، اور صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، کیونکہ وہ اتنے تیر انداز تھے سامنے لوگ کہ وہ ان کے تیروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ نبی علیہ السلام یوں آگے بڑھے رجز پڑھتے ہوئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ نے وہ مٹھی جو بھری ہوئی تھی نا، یوں کافروں کی طرف پھینکی، اور ساتھ بولا کہ چہرے ان کے جھلس جائیں اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں۔ بس حضور کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد آئی، اور ان کا جو لشکر ہے وہ تتر بتر ہو گیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، بہت مال غنیمت ہاتھ آیا، بہت زیادہ، حتیٰ کہ 100 اونٹ ابو سفیان کو حضور نے اس موقع پہ گفٹ کر دیے۔ یعنی وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے اور وہ فتح مکہ پہ طلقاء تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ان کی دل جوئی کے لیے حضور نے 100 اونٹ ایک بندے کو، آپ امیجن کریں۔ صفوان جس نے حضور کے قتل کے لیے ایک بندہ ہائر کر کے بھیجا تھا، وہ عمر سیریز میں انہوں نے یہ ساری چیزیں فلمائی ہیں، اور حضور کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ آ رہا ہے، اسے اندر آنے دو۔ ہاں، اب حضور کی تو اللہ نے گارنٹی لی ہوئی تھی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اگینسٹ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو خیمے میں آیا، حضور نے فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ مجھے اللہ نے بتا دیا۔ بس وہ اسی ایک بات کے اوپر ہی اس نے جناب اپنا خنجر باہر پھینکا اور حضور کے اوپر ایمان لے آیا، اور اتنا پھر وہ یعنی پکا ایمان والا کہ اس نے جا کے وہاں جا کے اناؤنسمنٹ کی کہ لوگوں، مجھے مامور کیا تھا صفوان نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو دیکھو میں واللہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ غیبی تائید ہے، اور تم جو مرضی کر لو، شکست تمہارا مقدر ہے، ٹھیک ہے، میں تو اسلام لے آیا ہوں۔ اچھا، اب وہ سارے اسے مارنے کے لیے دوڑے، لیکن صفوان نے ہی نا کہا کہ میں اسے پہلے ہی پناہ دے چکا ہوں، کیونکہ میں نے اسے بھیجنے سے پہلے کہا تھا کہ لائف ٹائم تیرے بیوی بچوں کا خرچہ میرے ذمہ ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا۔ ظاہر اگر وہ حضور پہ حملہ بھی کرتا تو صحابہ نے اسے زندہ چھوڑنا تھا، چونکہ میں زبان دے چکا ہوں۔ اچھا، عربی زبان جب دے دیتے تھے نا، بس یہی اللہ تعالیٰ نے من میں خوبی رکھی ہوئی تھی، پھر گردن ہی کٹتی تھی، تو صفوان نے اسے پناہ دے دی۔ اب جب فتح مکہ کا موقع آیا ہے تو جن جن کی جو جو رشتہ داریاں تھیں، ان کی آخری کوشش تھی کہ اب انہوں نے تو یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ جائیں گے یا قتل ہوں گے، تو سب لوگ اپنے اپنے
رشتہ داروں کو لا کے حضور کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس کو بھی معاف کر دیں. آپ معاف کرتے جا رہے ہیں سب کو. سہیل ابن عمرو کو معاف کر دیا جس نے وہ حدیبیہ کا وہ معاہدہ, ابو جندل کا جو والد تھا اسے بھی معاف کر دیا. تو صفوان جو ہے اس وقت مکہ چھوڑ کے نکل رہا تھا, بلکہ وہ تو جدے کی بندرگاہ پہ پہنچا ہوا تھا سمندر کی, یعنی وہ اس چیز کو اویل کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. تو وہ صحابی پیچھے پہنچ گئے, انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, واللہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو یہ تمہاری جیت ہوگی. قریش کے لوگوں, تم تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, سب سے پہلے تم اسلام کے دشمن بنے, اب کم از کم آخر میں تم تو اسلام قبول کرو, اس کی جیت تمہاری جیت ہے. اچھا, وہ کہنے لگا نہیں تم مجھے اپنے ساتھی کے حوالے کر کے قتل کرواؤ گے, یعنی نبی الاسلام کو صاحبکم وہ کہتے تھے. تو آپ وہ دیکھیں عرب کے لوگ کتنی ان کو یعنی اس چیز کا احسان کا بدلہ کیسا اتارتے تھے. انہوں نے جناب اپنے بورے میں سے حضور کی پگڑی نکالی, امامہ, اور انہوں نے کہا صفوان اس امامے کو پہچانتے ہو, یہ وہ امامہ ہے جو نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن پہنا ہوا تھا, اور یہ مجھے حضور نے گارنٹی دے کے بھیجا ہے, یعنی یہ گارنٹی تھی کہ نبی علیہ السلام تمہیں قتل نہیں کریں گے, تم اپنا آپ مجھے میرے ساتھ چلو. آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. صحابی اکرمہ ابن ابی جہل وہ بھی بھاگ گیا, ابو جہل کا بیٹا, وہ سنن نسائی میں آتا ہے. راستے میں سمندر کی موجیں آئیں اور سب لوگ وہاں اللہ کو پکار رہے ہیں. اکرمہ نے کہا کہ خشکی پہ تو تم لات منات عزا کو پکارتے ہو, اور یہاں پر صرف اکیلے اللہ کو پکار رہے. انہوں نے کہا یہاں کوئی بت کام نہیں آتا, اللہ ہی کام آتا ہے. اللہ کو تو وہ مانتے تھے, لیکن اللہ کے ساتھ چھوٹے دیوتاؤں کو مانتے تھے. تو اکرمہ کو یہ بات اتنی کلک کی, انہوں نے کہا کہ یا اللہ آج اگر تو مجھے بچا لینا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا. وہی ہوا, اللہ نے نجات دے دی. یہ اللہ کی رحمت ہے. کہاں مکی قرآن میں 13 سال کی دھمکیاں, اور کیسی دھمکیاں کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پہ وہی عذاب آئے گا جو قوم عاد پہ آیا, قوم سمود پہ آیا, قوم شعیب پہ آیا. دھمکیوں سے بھرا ہوا قرآن, اور اینڈ کیا ہو رہا ہے, ساروں کی معافی ہو رہی ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت. ہونا تو چاہیے تھا وہ دھمکیاں ایگزیکیوٹ ہوتی, لیکن نہیں ہوئی. اکرمہ جناب اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام بھی تو یہی کہتے ہیں خشکی پہ کہ ایک اللہ کو پکارو, سمندر کی موجوں میں تم بھی مواحد ہو, ٹھیک ہے. اور اندازہ کریں مشرکین عرب یہ نہیں کہتے تھے یا بہاول آگ بیڑا تاک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. موجوں میں وہ بھی اکیلے اللہ کو پکارتے تھے. واپس آئے, پیش ہوئے, اسلام قبول کر لیا. حالانکہ اکرمہ ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فتح مکہ کے دن بھی لڑائی کی کوشش کی تھی اور تلوار نکال لی تھی, لیکن قسمت اچھی تھی, آگے تھے حضرت خالد بن ولید, ان کی دوستی تھی ان کے ساتھ. تو خالد بن ولید نے کہا کہ آج تو میری تلوار سے نہیں بچے گا, یہ ذہن میں رکھے. اسے ہی پتا تھا کہ خالد کی تلوار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا یا تو میرے تو سامنے نہ آ یا بھاگ جا یہاں سے, آج تو نہیں بچے گا, یا اسلام قبول کر لے. خیر وہ اللہ نے ان کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی ہدایت, مسلمان ہو گئے, اور جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے. آپ دیکھ لیں, یعنی بمشکل 5 سال کا انہوں نے وقت اسلام میں گزارا ہے. 5 بھی پورے نہیں ہوں گے, 4 سال اور کچھ مہینے. اور باپ امت کا فرعون ہے ابو جہل, اور بیٹا اکرمہ صحابی ہے, اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے, کسی کو ہدایت دے دے. تو یہ سارے کے سارے معاملات اگر آپ ذہن میں رکھیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا, یا تو اسلام قبول کر لو, ادروائز عرب کی سرزمین چھوڑنی ہوگی. یہ اللہ نے اب سرزمین اپنے لیے کنٹونمنٹ ایریا, حرم کا علاقہ مخصوص کر لیا ہے, یہاں کوئی مشرک نہیں رہ سکتا.
یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مشرک نہ رہو لیکن اس ایریے میں نہیں مشرک رہے گا. اور 4 مہینے کا ٹائم ہے, قتل کیے جاؤ گے اگر یہاں پہ رہو گے. قتل کیوں کیے جاؤ گے؟ کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی بھی رسولوں کا انکار ہوتا ہے تو اینڈ پہ رسول کے مخالفین پہ عذاب آتا ہے. قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح, تمام نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا. حضرت صالح علیہ السلام کو, ہود علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو, شعیب علیہ السلام کو. تو اس جھٹلانے کے سبب اللہ کی طرف سے عذاب آیا. تو ہمارے پیغمبر بھی تو رسول تھے نا, ان کے انکار کے اوپر عذاب نہیں آنا تھا؟ آنا تھا. لیکن تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ اس کا طریقہ بدلا, اور وہ طریقہ یہ بدلا کہ سورہ التوبہ میں ہی آیت نمبر 14 میں آ جائے گا کہ اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں سے, تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. یعنی یہاں پر قتال جو ہے وہ اللہ کا عذاب بن کے مشرکین عرب پہ نازل ہوا. بدر کی شکل میں, احد کی شکل میں, خندق, فتح مکہ, غزوہ حنین, اور ایون رومنز اور پرشینز کے خلاف بھی, چونکہ انہیں بھی حضور نے خطوط لکھے تھے. ہاں یہ ذہن میں رکھیں, نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد خط لکھنے شروع کر دیے تھے. آپ کو اب پتا تھا کہ اب یہ دعوت اوپر ہی اوپر جانی ہے. رومنز کو لکھا, پرشینز کو لکھا, اور باقاعدہ ایلچی روانہ کیے, جس میں وہ آپ کو پتا ہے وہ کیسر روم نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا. ان کے ایک حمایتی قبیلے والے نے حضور کے ایلچی کو, اس لیے نبی علیہ السلام نے پھر وہ موتا کے لیے روانہ کیا صحابہ کرام کو. اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک پہ آپ خود تشریف لے گئے اسی وجہ سے, کیونکہ اس زمانے میں ایلچی کا قتل اعلان جنگ ہوتا تھا. 1.5 لاکھ کی فوج لے کے آیا ہوا تھا رومن امپائر کے بارڈر پہ کیسر روم, لیکن صرف 30,000 صحابہ, وہ بھی اس طرح اسلحے سے لیس نہیں تھے, لیکن روب کھا گیا, بھاگ گیا. پوری دنیا پہ دھاگ بیٹھ گئی کہ بھئی یہ کوئی عام دعوت نہیں ہے, اب یہ نہیں رکنے والی. اور ورنہ تو وہیں پہ یرموک ہو جانی تھی, جو سیدنا عمر کے دور میں جا کے پھر فائنل قادسیہ اور یرموک ہوئی. نبی علیہ السلام نے خط لکھنے شروع کر دیے. اسی طریقے سے کسرا, اس نے تو وہ خط پھاڑ دیا تھا حضور کا, اور نبی السلام فرمایا کہ ان قریب اسے چیر دیا جائے گا, اور وہ یہی ہوا. اس کو اپنے ہی رشتہ دار نے قتل کر دیا. اس کے بعد پھر اس کی بیوی وہ کسرا کی عورت حاکم بن گئی, اور وہ حضرت عمر کے دور میں پھر وہ بھی شکست کھا گئے, جن کا وہ آرمی چیف تھا رستم پہلوان, جو قادسیہ میں پھر قتل ہوا. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو لشکر گیا تھا. تو یہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت اوپر سے اوپر جا رہی تھی. یہ 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ عذاب استیصال آئے گا. میں نے پچھلی قرآن کلاسز میں بھی مسئلہ 85 جو ریکارڈ کروایا تھا وہ یہی تھا, قرآن اور قتال, اللہ کے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات. اگلے انبیاء کے معجزات دعوی نبوت والے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو, قانون قدرت کو توڑنے والے ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا عصا کا اژدہا بن جانا, عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اس طرح کا جو ہمارے نبی کا معجزہ ہے نا وہ قرآن ہے. اگرچہ نبی علیہ السلام کے پاس بھی اس طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے, لیکن دعوی نبوت جس معجزے پہ ہوا وہ یہ ہے جو سورۃ العنکبوت میں موجود ہے کہ یہ قرآن اللہ کے نبی کا معجزہ ہے, اور پھر قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک اس ذکر کو نازل کیا, اس کی حفاظت ہم کریں گے, چونکہ نبوت قیامت تک کے لیے, معجزہ بھی قیامت تک. تو ایک تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت قرآن, اور دوسری خصوصیت قتال. اگلے انبیاء کے کیس میں عذاب الہی آسمان سے نازل ہوتا تھا, پتھروں کی بارش کی شکل میں, چنگھاڑ کی شکل میں, آندھیوں کی شکل میں, وبائی امراض کی شکل میں. نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ عذاب صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے کافروں کے اوپر مسلط ہوا. یہ مرکزی ٹاپک ہے سورہ التوبہ کا. بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں سورہ توبہ پڑھتے ہوئے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں تو لکھا ہے جہاں بھی کافر نظر آئے ان کو قتل کر دو, اور چھپ کے بیٹھو, دھاگ لگا کے بیٹھو, کسی کو زندہ نہ چھوڑو. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ دنیا کے تمام کافروں کا ذکر نہیں ہے, صرف ان کافروں کا ذکر ہے جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا, اور ظاہر ہے انہوں نے بھی تو مسلمانوں کو قتل کیا تھا, تو اس کے بدلے میں انہوں نے قتل ہونا تھا. یہ جنرلائز نہیں آیات, یہ اسپیسیفک آیات. اللہ کی طرف سے عذاب استیصال کا کوڑا پڑا.
اسی میں ہی آگے چل کے آئے گا جو نبی علیہ السلام کی دعوت کے اگینسٹ حکومت الہیہ کا قیام ہے، جس میں پھر جیوز کرسچنز تک بھی بات پہنچائی گئی، چونکہ نبی علیہ السلام خطوط تو اپنی مبارک زندگی میں لکھ چکے تھے، اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں ان کے خلاف قتال ہوا کہ یا تو اسلام قبول کرو، اسلام نہیں قبول کرنا جزیہ دو، سالانہ 4 سونے کے سکے فی بندہ ٹیکس مسلمانوں کو دو گے، اور اگر یہ بھی نہیں کرو گے تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پرشین تو تیار نہیں ہوئے، وہ جنگ کے لیے آ گئے، پرشین امپائر ہی ختم ہو گئی۔ رومنز بھی جنگ کے لیے آئے، ان کے جب علاقے چھننے شروع ہوئے، یرموک میں انہیں عبرتناک شکست ہوئی، اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ باقی جو تھوڑی بہت امپائر بچ گئی ہے نا، اسے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ جزیہ کے اوپر آمادہ ہو جاؤ، اور حضرت عمر کے دور میں انہوں نے جزیہ دینا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے پھر وہ کسی حد تک قائم رہی، الٹیمیٹلی پھر وہ سلطنت عثمانیہ نے آ کے اسے بھی ایلیمنیٹ کر دیا جب قسطنطنیہ کی فتح ہوئی سلطان محمد فاتح کے ذریعے۔ تو جو آپ اردگل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ارطغرل کی اولاد میں سے تھا سلطان محمد فاتح۔ تو یہ ایک پوری کی پوری ایک ہسٹری میں نے اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ تو نہیں ہے، اس لیے اس کی جب بھی تلاوت ہوگی بسم اللہ سے آغاز نہیں ہوگا، لیکن اعوذ باللہ پڑھیں گے، کیونکہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت سٹارٹ کرنی ہے تو شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کے حضور پناہ طلب کیا کرو شیطان مردود کے اگینسٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیطان سے پناہ نہیں مانگو گے تو آیت تو پڑھ رہے ہوگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور رزلٹ نکال رہے ہوگے یا شیخ عبد القادر جنانی المدد، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا باول حق بیڑا تک۔ ویسے بیڑا ڈوب دیتا ہے اللہ دے فضل نال اس پلیٹ فارم نے الحمدللہ، کیونکہ آپ قرآن کی تفسیر بھی لکھ کے فوت ہو جائیں گے، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ نہیں مانیں گے اگر شیطان کا غلبہ ہے آپ کو۔ اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، سورہ توبہ آپ سٹارٹ کر رہے ہو تو سٹارٹ میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ سے آغاز کرنا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اعلان برات ہے، قطع تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا تھا، مشرکین عرب میں سے، کہ بھئی اب تم نے یہ معاہدہ خود توڑا، اب اس کا انجام بھگتو گے، نہ اب کوئی معاہدہ رینیو ہوگا اور نہ کوئی نیا معاہدہ ہوگا۔ فسیحوا فی الارض، دیکھیں اس میں بھی انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، پھر بھی اللہ نے مہلت دی۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے کے لیے تمہیں اجازت ہے کہ اس سرزمین میں چل پھر سکتے ہو، اس کے اندر اندر اپنا فیصلہ کر لو۔ ہونا تو چاہیے تھا اسی ٹائم ان کے گھاٹے اترتے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت کا غلبہ کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے نا وہ اسٹیبلش ہو جانا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور لوگوں میں اعلان کر دو اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی جانب سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں میں، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ وہ میں نے بتایا بخاری مسلم میں ہے کہ یہ یوم النحر، یعنی میدان عرفات 9 ذی الحجہ، اس سے اگلا دن جو قربانی کا منا کے میدان میں، وہ حج اکبر کا دن، یوم النحر قربانی کا دن۔
ان اللہ بریء من المشرکین، اور اعلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان برات کرتا ہے مشرکین سے۔ بس ابھی تک تو جو چھوٹ دی گئی تھی نا تمہیں، جو قرآن میں بھی جگہ جگہ مکی صورتوں میں آیا، نبی ان سے درگزر کرو، انہیں ڈھیل دو، وقت آئے گا، اب وہ وقت اب تمہارا ختم ہوا جاتا ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی اب بری ہے۔ اچھا آپ دیکھیں اللہ کے ساتھ رسول کا بھی ذکر ہو رہا ہے بار بار، کیوں؟ اللہ کے بارے میں تو کسی کا کنسیپٹ آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے، لیکن حضور ذرا شفقت فرمانے والے ہیں، اور حضور شفقت فرماتے بھی تھے، منافقین کے بہانوں کو سن بھی لیتے تھے، لیکن اب رسول کے بیاف پہ بھی اللہ نے آیات نازل کی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اگر اللہ کی طرف سے دھمکی آئی ہے تو نبی سے جا کے کوئی عرضی پیش کر دو۔ یہ اعلان اللہ رسول دونوں کی جانب سے، اب شریعت اسٹیبلش ہونی ہے، رسول اللہ کی رحمت تمہیں کوئی ہیلپ نہیں کرے کیونکہ اللہ نے اعلان برات کر دیا۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب بھی توبہ کر لو تو چلو تمہارے لیے پھر بھی بہتری ہوگی، چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرما دیا نا، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کو زیر نہیں کر سکتا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری سنا دو کافروں کو دردناک عذاب کی، یعنی وہ عذاب جس کا سن سن کے بقول ان کے ہمارے کان پک گئے ہیں۔ 13 سالہ مکی دور، 8 سالہ مدنی دور، کہ کب آئے گا عذاب، اب تو ان کو یقین ہو گیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہونا، آ گیا جو ان پہ لاؤ، خوشخبری دے دو بڑی، یعنی وہ انتظار کر رہے تھے، تو اب اس میں ٹونٹ بھی موجود ہے، انہوں تو چاہیے تھا کہ انہیں وعید سنا دو، لیکن وعید نہیں کہا گیا، خوشخبری دے دو۔ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان مشرکین کے جن سے تمہارا معاہدہ ہے، ظاہر مختلف قبیلے تھے نا۔ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور انہوں نے اس معاہدے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے کبھی کسی دوسرے قبیلے کی تمہارے خلاف ان قبیلے والوں کی مدد نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کے ساتھ جتنا معاہدہ ہے نا اسے پورا کر دو، اِلَى مُدَّتِهِمْ، جو اس کی مقررہ مدت ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھ لیں میدان جنگ میں بھی جب اتنی پاور مسلمانوں کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی رول نہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، نہیں، رولز کے مطابق چلنا ہے۔ لیکن فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 4 مہینے حرمت والے گزر جائیں۔ اب یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں جو اسلام میں رائج ہیں، یعنی یہ وہ 4 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ ایک تو وہ حرمت والے 4 مہینے ہیں جو کنزیکٹو 3 ہے، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب۔ ایک یہ جو 4 مہینے کا ٹائم انہیں مدت دی گئی تھی۔ اب ظاہر ہے اس میں 4 مہینے کون سے ہوں گے؟ ذوالحجہ کے اندر تو ظاہر ہے وہ حج ہو رہا تھا، اس کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول اور ربیع الثانی، یہ 4 مہینے اس وقت بن رہے ہوں گے، یہ 4 مہینے کا ٹائم۔ جب یہ 4 مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر تم نے مشرکین کو قتل کرنا ہے جہاں کہیں بھی نظر آ جائے۔ کیوں؟ اللہ کا عذاب ہے۔ آپ دیکھیں قوم لوط پہ جب عذاب آیا تو ہر بندے کے نام کا پتھر گرا ہے، حتیٰ کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو نکل گئی تھی وہاں سے، اس نے جب مڑ کے دیکھا ہائے میری قوم، اس کے اوپر بھی آگے پتھر پڑا۔ تو اس طرح جہاں جہاں یہ نظر آئیں گے تو عذاب استیصال آئے گا، جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ اس دفعہ عذاب استیصال قتال کی شکل میں نازل ہوا۔ اب وہ اسلام کے مخالفین نے بس نا اتنا حصہ اٹھایا ہوا ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، قتل کرو مشرکین کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ۔ ابھی بات تو مطلب یعنی کلپ کاٹے ہوئے ہیں قرآن کے بھی، انہوں نے چھوٹے چھوٹے کلپ جس طرح میرے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، کافروں، یہ کافروں والے کام ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا۔ فَخُذُوهُمْ، انہیں گرفتار کرو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور اگر کہیں یہ کسی مکان کے اندر، یہ قلعے میں چھپے ہوئے، اس کا گھیرا لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ،
اور طاق میں بیٹھو کہ جب کبھی یہ گھر سے نکلیں کل مرصد، ہر جگہ گھات لگا کے بیٹھو، یعنی کوئی موقع نہیں جانے دینا، کیونکہ اب یہ اللہ کا عذاب ہے نا، چون چون کے مارنے۔ اب یہ اگر صرف اتنا حساب دیکھیں تو واقعی لگتا ہے کہ اسلام کا جو نام ہے امن اور سلامتی، وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ لیکن یہ کن کے بارے میں ہے؟ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا، پیچھے آلموسٹ 22 سال کی دعوت ہے، جس میں ہر طریقے سے پیار محبت سے سمجھایا اور پریکٹیکلی بھی سمجھایا اس حوالے سے کہ اللہ نے غلبہ دے دیا۔ فَإِن تَابُوا، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ اب پاکستان میں تو توبہ کر لینا کافی ہے، اس کے بعد شناختی کارڈ میں مسلمانوں والا نام رکھوا لیں۔ اللہ توبہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کہ نماز قائم کریں۔ ہاں یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ یہ بات ہے۔ آپ دیکھیں سورہ الروم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ اس سے زیادہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ پھر بھی اگر کسی کو کوئی فرق رہ گیا تو مسلم کی حدیث 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز۔ پھر بھی نہ سمجھ آئے تو مسلم کی حدیث ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیمار بندہ بھی 2 بندوں کے سہارے اگر مسجد آ سکتا تو مسجد میں آگے نماز پڑھتا تھا، صرف منافق کی نماز سے پیچھے رہتے تھے، یعنی ڈر لگا رہتا تھا کہیں مجھے منافق نہ لوگ سمجھ رہے۔ تو جامعہ ترمذی کی حدیث کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، یعنی منافق کو بھی ہم مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ ظاہر مسلمان ہے۔ اگر نماز چھوڑ دی تو عہد ختم، اور جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یہ اس میں الفاظ ہے۔ اور ترمذی میں تو یہاں تک ہے، عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے اور کسی بندے کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے اس شخص کے کہ جو کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ تو سرکار صحابہ کرام اگر دنیا میں آ جائیں تو پاکستانی قوم جس کو آپ کہتے ہیں جی خلافت کا نظام یہاں پہ قائم کریں ان کے اوپر، کیڑے مسلمان، کیڑی خلافت؟ پہلے مسلمان تے کر لو۔ یہاں خلافت یہ قائم ہوگی کہ جن کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ موحدین کا قتل عام شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں یہ خارجی ہیں سارے جو توحید کا نام لینے والے ہیں۔ خلافت ہوئی تو پہلی شامت ہونا نہیں آنی ہے جنہوں نے خلافت آ کے وی لاگ بنائے ہوئے تھے، اسے نہیں رکھنا، کیونکہ یہ تو خلافت وی لاگز والے تو بنا نہیں سکتے کیونکہ ان کی تعداد ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ وہ اگر پیشاب بھی کریں تو یہ سارے اس میں بہ جائیں، ان کو تلوار بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے گراس روٹ لیول سے دعوت کا کام شروع کریں، جو ہم کر رہے ہیں کہ پہلے عقیدے کی اصلاح ہو، جس طرح بخاری میں آیا کہ پھر خالد ابن ولید نے خود بت توڑے جو ان بتوں کی حمیت میں نبی علیہ السلام سے لڑتے تھے، انہی کے ذریعے اللہ نے بت توڑوائے۔ جب تک وہ لوگ جو مزارات کو اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں وہ مزارات کو غلط نہیں مانتے نا، اس وقت تک آپ گورنمنٹ لیول کے اوپر تلوار کے زور پہ، بندوق کے زور پہ مزارات ختم نہیں کر سکتے۔ وہ خود ختم کریں جب انہیں وہ حدیث مسلم کی سمجھ آئے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے اور ان پہ بیٹھنے سے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع اور ویسے بیٹھنا بھی منع۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جہاں کہیں بھی پاؤ ان مشرکین کو جنہوں نے کے ساتھ یہ عہد اب ٹوٹ چکا ہے، انہیں قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، انہیں گھیر گھیر کے مارو اور تاک لگا کے بیٹھو۔ حتیٰ کہ وہ 4 بندوں کے بارے میں تو یہاں تک آ گیا تھا کہ وہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہو تو انہیں قتل کرتے رہے، جو سنن نسائی میں، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دیں۔ اب یہ بھی اس بات میں اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا تھا وہ جسٹیفائی تھا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے جب تک یہ زکوٰۃ نہیں دیتے نا، جب تک آپ میرے بھائی جیب ڈھیلی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کا خالی کھلی ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
کیونکہ اگر اللہ ٹاپ پرائرٹی ہے تو آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور وہ مال ہے۔ مال اس لیے پسندیدہ ہے کہ جان لگا کے آپ نے مال کمایا ہوتا ہے، زندگی کا ایک وقت صرف کیا ہوتا ہے۔ مال کمانے کے لیے زندگی دینی پڑتی ہے، پھر آپ مال کماتے ہیں نا۔ لہذا جب آپ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اپنی زندگی اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ توبہ کریں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، فخلوا سبیلہم، پھر ایسوں کا راستہ پھر چھوڑ دو۔ پھر یہ نہیں کہنا کہ میں، یعنی انہوں نے چونکہ پہلے یہ کیا تھا، مسئلہ ہمارے ساتھ جس طرح پاکستان میں بھی جھوٹے مقدمات بنا کے لوگوں کو قتل کروا دیا جاتا ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ یار اب یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ پرانے غصے نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس زمانے چنے کیتا سی۔ اسلام میں یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس زمانے میں، نہ، ونس جب باغی تلوار پھینک دیں پھر وہ ان کے لیے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی نے ان لوگوں کو جو حضرت عثمان کے خلاف اس مہم میں شامل تھے، پروٹیسٹ کرنے والے، حرکت تو چند لوگوں نے بیچ میں سے کی تھی نا حضرت عثمان کو شہید کرنے کی، لیکن اوور آل اگر دیکھیں تو وہ 300 لوگ تو تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا گھر گھیرا ہوا تھا، لیکن ان کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا۔ کیونکہ جب حکومت یہ اعلان کر دیتی ہے کہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو گیا، اب یہ معاملات ختم، تو پچھلی ساری چیزیں نہیں اکھاڑی جاتی کہ تم نے اس وقت اتنے ہمارے فوجی مارے تھے اور ہم یہ بدلہ لیں گے، پھر بات آگے چلتی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی معاہدہ چل نہیں سکتا۔ اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پھر تم نے ان کا راستہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ جی اس کے بھائی نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، اگرچہ تو مسلمان ہو گیا ہے لیکن میں کسی طریقے سے تیرے اوپر کوئی فتویٰ لگا کے FIR کٹواؤں اور تجھے میں جو نامعلوم افراد کے ہاتھوں مروا دوں، یا کوئی اندھی گولی آ کے تجھے لگ جائے، ٹھیک ہے، غصہ میں کسی اور چیز کا تیرے اوپر نکال رہا ہوں۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں آپ قانون کو تو دھوکہ دیں گے، اللہ کو کون دھوکہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو پکڑ لے گا کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل جو ایکٹیویٹی تم نے قتل کیا ماورائے عدالت، اللہ کے حضور تو یہ جرم لکھا جائے گا، چاہے حب الوطنی کے نام کے اوپر کیا، چاہے عشق فرقہ کے نام کے اوپر کیا۔ میں اسے عشق فرقہ کہتا ہوں، یہ لوگ تو کہتے ہیں نا عشق رسول اور عشق اولیاء، عشق صحابہ اور عشق اہل بیت، نہیں نہیں، عشق فرقہ، عشق فرقہ ہوتا ہے۔ تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا کہ اگر کوئی آ کے سلام کرے تو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، دیکھو پہلے تم بھی تو گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تو بس ظاہری کلمے کا احترام کرو، ٹھیک ہے۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے اسامہ بن زید سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، جب تلوار کے نیچے آگے اس نے کلمہ پڑھ لیا، بعد میں ان کو بڑا قلق ہوا، حضور سے جب بات کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے پھر بھی اسے قتل کر دیا، کہ یا رسول اللہ ڈر کے پڑا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، جب قیامت کے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا۔ اور حضور اس جملے کو رپیٹ کرتے رہے کہ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میری خواہش ہوئی کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ ہی دھل جاتا۔ اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ فرض کریں میں میدان جنگ میں ہوں، کافر سے لڑ رہا ہوں اور وہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ ڈر کے کلمہ پڑھ دیتا ہے، تو میں کیا اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، حالانکہ ڈر کے بھی پڑھ رہا ہے کلمہ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ بالفرض میں قتل کر دوں؟ ہائے ہائے ہائے۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے سے پہلے جس جگہ پہ وہ تھا نا، قتل کرنے کے بعد تو اس کی جگہ پہ آ جائے گا اور وہ تیری جگہ پہ آ جائے گا اللہ کے حضور۔ کتنی سخت وعید ہے، یعنی وہ مسلم شمار ہو جائے گا اور تو کافر شمار ہو جائے گا۔ یہاں پہ لسانیت کی بنیاد پہ، پولیٹیکل ایفیلیشنز کی بنیاد کے اوپر، مذہبی منافرت کی بنیاد پہ ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کی پش پنائی ہمارے ریاستی ادارے کر رہے ہوتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر۔
پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر، یہ میں پرانے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، اب تو کافی انہیں سمجھ آ گئی ہے، تو قرآن پڑھا ہو تو اس قسم کی حرکت کوئی کرتا ہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے تم سے، دیکھیں جی کتنی ڈھیل ہے، ایک تو تھا نا کہ توبہ کر کے ایمان لے آئے، ایک دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہ میں مسلمان نہیں ہوتا لیکن یار مجھے مارو نہ، مجھے پناہ دے دو، تو اللہ تعالیٰ مارا اسے بھی پناہ دے دو۔ یعنی اگر اس نے تلوار پھینک دی ہے نا، مسلمان نہیں ہو رہا لیکن وہ کہہ رہا ہے نہ میں تلوار تمہارے خلاف اٹھاتا ہوں نہ تم میرے خلاف اٹھاؤ، مجھے پناہ دے دو، مجھے مزید کوئی مہلت دے دو، میں یہ علاقہ چھوڑ جاؤں گا یا میں اپنے عقیدے کو ری وزٹ کرتا ہوں۔ پھر کئی لوگوں نے پھر ری وزٹ کیا، پہلے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح قبائلی سسٹم میں ایک سردار غالب ہو جاتا ہے نا، تو یہ بھی قریش کے اندر کوئی ایسا سردار آیا ہے کہ جس نے سارے قبائل کو ایک جگہ جمع کر کے پورے عرب کے اوپر قبضہ کر لیا۔ وہ نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ جنگجو کے اس فریم آف ریفرنس سے وہ جو دماغ ان کا بند ہوا تھا، اس کے کھولنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک دفعہ وہ سیریس ہو کے قرآن تو سنتے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ پناہ طلب کریں فَأَجِرْ، تو انہیں پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام ایک دفعہ سن لیں۔ اب ان میں سے کئی لوگ تھے، انہیں مسجد نبی میں لا کے باندھا گیا، حضور کی قرات سنی، دل پسیج گیا، ایمان لے آئے، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ گل نہیں سننی۔ آپ یہاں بھی دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں انجینئر نے سننا نہیں ہے، کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتا ہے، سن لیا تو پتا چل جائے گا کہ ہم نے تو دھوکہ دیا ہوا، یہ تو بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ انہیں پناہ دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنیں، اور ظاہر سنیں گے تو وہ یہ نہیں ہے کہ چاہے سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے ہی سن رہے ہوں گے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، اور اسے پھر ان کو تم ان کی امن گاہ تک پہنچا دو۔ اللہ کا کلام سنیں اور پھر وہ مہلت مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں فی الحال تو ہم عرب کی سرزمین چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر انہیں تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی سیکیورٹی میں انہیں وہاں تک پہنچاؤ کہ راستے میں کوئی اور مسلمان جو ہے نا وہ ان کے اوپر حملہ نہ کرے، کوئی قرآن کا حکم تو آیا ہوا تھا۔ ہائے ہائے، ثم ابلغہ مأمنہ، امن گاہ تک پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ دیکھو یہ قرآن کو تو جانتے ہی نہیں، اللہ کو جانتے نہیں، رسول کو جانتے نہیں، جاہل لوگ ہیں۔ جو ہم بھی کہتے ہیں خدا کے لیے، یار عام پبلک پہ کون سا غصہ، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں مکے مدینے کے نام کے پہ سواریاں سوار کر کے انہوں نے دیوبند بریلی میں پھینک دی ہیں۔ یہ تو بیچارے پورے اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان فرقوں کے ساتھ کہ شاید یہ ہمیں اس شخص کے ساتھ جوڑیں گے جس کی قبر مدینے میں ہے، لیکن کیا پتا تھا کہ مدینہ شریف کے علاوہ دنیا کے ہر شریف جگہ کو پہلے خود شریف ڈکلیئر کیا اور وہاں پہنچاتے رہے، اللہ تک نہیں پہنچنے دیا، اس کے رسول تک انہوں نے نہیں پہنچنے دیا۔